السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DL.ED اردو ریویژن بیچ پارٹ نمبر 3۔ ریویژن بیچ چل رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جتنا پڑھا ہے اس کا ریویژن ہو جائے، اس کا پھر سے مذاکرہ ہو جائے، تاکہ آنے والے ایگزام میں ہم اچھے نمبرات لا سکیں، ہم کامیابی کے قدم کو چوم سکیں، ہمارا بہتر سے بہتر نمبر آئے۔ اسی کے لیے ریویژن بیچ کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی بہار DL.ED 2025 کے اندر کر رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کا اردو پیپر ہے تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو میں 25 میں 25 نمبر لانا ہوتا ہے، تو یہ بہتر ہے اگر کم لائیں، 2-4 نمبر تب بھی کوئی فرق نہیں، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم 25 میں 25 نمبر لائیں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں تاکہ انہیں فری میں PDF بھی مل سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے آپ کو، شبنم کمالی کی پیدائش کس ضلع میں ہوئی؟ ایک بات اور یاد رکھیں، آج جو ہم لوگ 100 سوالات کو پڑھیں گے ریویژن بیچ کے طور پر، تو اس کے اندر ہمیں اردو ادب کی بھی سوالات ملیں گے، اردو گرامر کی بھی ملیں گے، اور اس کے علاوہ جو واحد جمع ہوتا ہے وہ سب بھی اردو گرامر کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ وہ تمام تر چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ شبنم کمالی کی پیدائش کس ضلع میں ہوئی؟ پٹنہ، مظفر پور، گیا، سیتامڑھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شبنم کمالی ریاست بہار کے اہم لوگ ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے نعتیہ شاعری سے ہے، اور ان کی جو پیدائش ہوئی ہے سیتامڑھی کے پخریرا گاؤں میں ہوئی ہے نا۔ کس گاؤں میں ہوئی؟ پخریرا گاؤں میں۔ یہاں پوچھ رہا ہے شبنم کمالی کی پیدائش کس ضلع میں ہوئی، تو آپ کو آپشن نمبر D پر ٹک لگا دینا، یعنی سیتامڑھی ضلع میں ہوئی۔ کس ضلع میں ہوئی؟ سیتامڑھی۔ رقیہ بھابھی کا اختر سے کیا رشتہ تھا؟ دیور، بھائی، چچا، والد۔ رقیہ بھابھی یعنی بھابھی جان کا جو چیپٹر ہے درخشاں حصہ دوم کے اندر، اسی کے اندر کا واقعہ یہاں پر ہے۔ رقیہ بھابھی کا اختر سے کیا رشتہ تھا؟ تو دیور کا رشتہ تھا۔ کس کا رشتہ تھا؟ دیور کا۔ رقیہ بھابھی کا جو اختر ہے وہ رشتہ میں دیور لگا کرتا تھا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کا انتقال کب ہوا؟ ڈاکٹر محمد محسن محتاج تعارف نہیں، بڑی شخصیت ہے۔ دیکھیے ان کا انتقال کب ہوا؟ 2001، 2002، 2003، 2004۔ ان کا انتقال ہوا ہے آپ کو 2002 میں۔ آپشن نمبر B پر ٹک لگا دیں۔ آگے دیکھیے، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ زہرا نگار، مہر نگار، زر نگار، مہوش۔ نگار عظیم کا اصل نام ہے ملکہ مہر نگار۔ کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار۔ آپشن نمبر B پر ٹک لگا دیں، ملکہ مہر نگار۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو افسانہ آشیانہ میں مرکزی کردار کون ہے؟ افسانہ آشیانہ جو ہے اس میں مرکزی کردار کون ہے؟ برکت علی صدیقی، ثروت علی صدیقی، رحمت علی صدیقی، سخاوت علی صدیقی۔ رحمت کی جگہ ہم رحمت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ افسانہ آشیانہ میں مرکزی کردار ہے برکت علی صدیقی۔ کون ہے؟ آپشن نمبر A اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ وہی افسانہ آشیانہ ہے جس کے اندر عرفانہ کا تذکرہ ہے، جس کے اندر سراج کا تذکرہ ہے، اور جس کے اندر برکت علی صدیقی اور ان کے اہلیہ کا تذکرہ ہے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے آپ کو سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 ہے، افسانہ فرار میں محمود کا ایک دوست تھا، اس کا نام کیا تھا؟ افسانہ فرار کے اندر
محمود کا ایک دوست ہے، اس کا کیا نام تھا؟ عظیم، ندیم، کلیم، حکیم۔ دیکھیے محمود کا جو ایک دوست تھا اس کا نام تھا عظیم۔ کیا تھا؟ عظیم۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 7 ہے، جو کہ بہت مشہور و معروف سوال ہے نا؟ کیا ہے؟ بہت مشہور و معروف سوال ہے۔ کیا ہے؟ زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ درجہ حرارت یعنی ٹمپریچر، گرمی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے کتنا ہے۔ آپشن نمبر اے میں ہے 0.45 ڈگری سیلسیس، بی میں ہے 0.55 ڈگری سیلسیس، سی میں ہے 0.65 ڈگری سیلسیس اور ڈی میں ہے 0.75 ڈگری سیلسیس۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ عام طور پہ سب کو یہ معلوم ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی بہت مشہور و معروف سوال آ رہا آپ کے سامنے۔ سر سید کہاں مدفون ہیں؟ دلی، علی گڑھ، لکھنؤ، حیدرآباد۔ مدفون یعنی دفن کر دیے گئے، کہاں؟ سر سید کہاں دفن کر دیے گئے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، علی گڑھ میں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے اسی کے اندر یہ دفن ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 9 ہے، عبد المغنی نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی؟ مدرسہ شمس الہدیٰ، مدرسہ سلمانیہ، انوار العلوم، مدرسہ امدادیہ۔ ڈاکٹر عبد المغنی دیکھیے یہ کس مدرسے میں تعلیم حاصل کیے؟ تو مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ۔ کہاں ہے؟ مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بھیم راؤ کے والد کا نام کیا تھا؟ رام جی، مالو جی، سکھپال، شیام جی، ان میں کوئی نہیں۔ دیکھیے جب آپ درخشاں حصہ دوم کو پڑھیں گے تو اس کے اندر ان کے والد کا نام آتا ہے رام جی سکھپال، اور مالو جی دادا کا نام آتا ہے۔ تو ہم آپشن نمبر بی پر ٹک لگاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر آپشن ہو رام جی سکھپال تو یہ بہتر آپشن ہے اور صحیح آپشن ہے۔ اگر رام جی مالو جی سکھپال بھی اگر لگا ہو تو وہاں پر ٹک لگا دینا ہے کہ نہیں؟ لیکن ان کے والد کا نام ہے رام جی سکھپال، اب مالو جی ان کے دادا کا نام ہے، یاد رکھیے گا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 11 ہے، لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی کس سال کے اندر لطف الرحمن پیدا ہوئے؟ 1940، 1941، 1942، 1943۔ لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی؟ دیکھیے سوال نمبر 11 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 1941 عیسوی میں۔ پروفیسر لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی؟ 1941 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 12 ہے، آریہ بھٹ نے کس سائنسداں کی رہنمائی کی تھی؟ آریہ بھٹ نے کس سائنسداں کی رہنمائی کی تھی؟ گیلیلیو، پائتھاگورس، ٹامس ایڈیشن، ابوالکلام۔ تو سوال نمبر 12 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، پائتھاگورس۔ بعض آدمی اس کو پائتھاگورس بھی پڑھتا ہے، لیکن اردو کے اندر پائتھاگورس پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 13 ہے آپ کو، نذیر احمد کے والد کا نام کیا تھا؟ سعادت علی، شہادت علی، شرافت علی، لیاقت علی۔ نذیر احمد یہ وہی نذیر احمد ہیں جنہیں اردو ناول نگار کے سربراہ کہلانے کا حق حاصل ہے۔ بالفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ناول نگار کے مجید ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام تھا سعادت علی۔ کیا نام تھا؟ سعادت علی۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 14 ہے، غالب کے شامل نصاب خط کس کے نام ہے؟ کرامت علی ہمدانی، رفاقت ہمدانی، راحت ہمدانی، صداقت ہمدانی۔ غالب کے شامل نصاب خط درخشاں حصہ دوم کے اندر جو خط شامل ہے انہوں نے کس کے نام لکھا ہے؟ تو کرامت علی ہمدانی کے نام لکھا ہے۔ کس کے نام لکھا ہے؟ کرامت علی ہمدانی کے نام لکھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 15 ہے، مرزا غالب کی وفات کہاں ہوئی؟ آگرہ، لکھنؤ، دلی، کولکاتہ۔ سوال نمبر 15 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی ان کا انتقال ہوا ہے دلی میں۔ کہاں ہوا ان کا انتقال؟ دلی کے اندر ہوا ہے، یاد رکھیے گا۔
اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 16، انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ انگریزوں نے، مغل حکمران خلجیوں نے، شیر شاہ نے؟ دیکھیے انڈیا گیٹ جو ہے یہ ہماری غلامی کی علامت اور پہچان ہے۔ اس کی تعمیر جو ہے انگریزوں نے کرائی تھی۔ کس نے کرائی تھی؟ انگریزوں نے۔ ہمیں یہ تو سبق ضرور دیتی ہے کہ انڈیا گیٹ اپنے وقت میں غلامی کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھی، اور اس وقت جس وقت انگریز اس سرزمین پر موجود تھے، یعنی ملک ہندوستان کے اندر، اس وقت یہاں کے لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جن کو غیرت آئی اور جنہیں یہ احساس ہوا کہ ہم غلامی میں تو جی سکتے ہیں لیکن ہماری نسل اس کے اندر نہ جیے، اس کے لیے انہوں نے اس کے خلاف مہم چلائی، تحریکیں چلائی، اور کامیابی انہیں ملی۔ تو انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ انگریزوں نے کی۔ آگے دیکھیے، بیدی سے انٹرویو لینے والی کون ہے؟ عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، محسنہ قدوائی، رشیدہ بیگم۔ بیدی سے انٹرویو لینے والی کون ہے؟ تو عصمت چغتائی، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ بیدی سے مراد راجندر سنگھ بیدی ہے، اور عصمت چغتائی کے ساتھ ایک اور نام آتا ہے فیاض رفعت کا، لیکن عام طور پہ آپ کو جو آپشن میں ملے گا عصمت چغتائی کا نام ہی ملے گا، اس لیے کہ یہی پیش و پیش تھی۔ آگے دیکھیے، سوال نمبر 18 ہے، شامل نصاب نظم بجلی کا کھمبا کے شاعر کون ہیں؟ جگن ناتھ آزاد، پرویز شاہدی، چک بست، ندا فاضلی۔ سوال نمبر 18 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی، نظم بجلی کا کھمبا کے شاعر کون؟ ندا فاضلی ہیں، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کو ندا فاضلی کی تصنیف دنیا مرے آگے کس صنف نثر سے متعلق ہے، یعنی تعلق رکھتی ہے کس صنف نثر سے؟ تنقید، ناول، سوانح، خاکہ۔ صنف کے معنی آتے ہیں قسم کے، نثر کے معنی نثر کے۔ تو دیکھیے ندا فاضلی کی تصنیف جو ہے دنیا موڑے آگے کس صنف نثر سے متعلق ہے؟ تو سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی خاکہ۔ خاکہ کیا ہے؟ یہ نثر ہے۔ سوانح کیا ہے؟ نثر ہے۔ ناول کیا ہے؟ یہ بھی نثر ہے۔ تنقید بھی نثر ہے۔ آگے دیکھیے، شہباز کا انتقال کب ہوا؟ 1905، 1906، 1907، 1908۔ عبدالغفور شہباز، شہباز سے مراد عبدالغفور شہباز، ان کا انتقال کب ہوا؟ کس سال کے اندر ہوا؟ سوال نمبر 20 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی 1908 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سوال نمبر 21 کو دیکھیں، پرویز شاہدی کا اصل نام کیا تھا؟ پرویز شاہدی کا اصل نام کیا تھا؟ سید ابرار حسین، سید اکرام حسین، سید پرویز حسین، سید انوار حسین۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی سید اکرام حسین پرویز شاہدی کا اصل نام تھا۔ اس کے بعد دیکھیے، یہ بھی بہت مشہور و معروف سوال آ رہا ہے آپ کے سامنے، شامل نصاب مرثیہ غالب نے کس کی موت پر لکھا؟ درخشاں حصہ دوم کے اندر جو مرثیہ ہے غالب کا، انہوں نے کس کی موت پر لکھا تھا؟ ذاکر، راشد، ناصر، عارف۔ ان کے ایک عزیزی دوست تھے عارف، اس کی موت پر انہوں نے مرثیہ لکھا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 23، مرزا شوق لکھنوی کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ سپاہ گیری کا، طبابت کا، وکالت کا، ان میں کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 23 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی طبابت کا۔ طبیب بولتے ہیں ڈاکٹر کو، اور طبابت ڈاکٹری لائن کی جو تعلیم ہوتی ہے اسی کو بولتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو سلام مجلی شاعری کی صنف شاعری کے شاعر ہیں غزل، مرثیہ، نظم، گیت۔ سلام مجلی شاعری یہ گیت کے شاعر ہیں۔ کس کے شاعر ہیں؟ گیت کے شاعر ہیں۔ آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 24 کا، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، ظفر گورکھپوری کی شاعری کے اب تک کتنے مجموعے منظر عام پا چکے ہیں؟ 2، 4، 7، 8۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی 7 جو ہے نا مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ کن کے؟ ظفر گورکھپوری کی شاعری کے۔ اس کے بعد دیکھیے، ہری موہن جھا کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، یعنی اس کتاب کے اندر شامل ہے؟ ارجن، خالی صندوق، انگریزیہ بابو، سورج کا گھوڑا۔ سوال نمبر 26 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی انگریزیہ بابو۔ اس کے بعد دیکھیے، اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ ولی دکنی، سراج دکنی، قلی قطب شاہ میرا جی۔
تو دیکھیے سوال نمبر 27 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی ولی دکنی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 28، تو وہ سورج ہے تیری خالی جگہ رہ جائے گی، درست لفظ سے مصرع مکمل کرے۔ اس طریقے کا بھی سوال آ سکتا ہے، آپ کو کہے گا خالی جگہ کو پر کرے، تو کیسے کرنا ہے؟ گہرائیاں، پرچھائیاں، تنہائیاں، پروائیاں۔ تو وہ سورج ہے تیری پرچھائیاں رہ جائیں گی، کیا رہ جائیں گی؟ پرچھائیاں۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ پروین شاکر کی شادی کس سے ہوئی؟ ڈاکٹر امیر علی، ڈاکٹر نصیر علی، ڈاکٹر صغیر علی، ڈاکٹر نذیر علی۔ پروین شاکر کی شادی ہوئی ڈاکٹر نصیر علی سے۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 29 کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 30 ہے، شاعری میں نسیم کس کے شاگرد تھے؟ غالب، آتش، ذوق، حالی۔ سوال نمبر 30 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی آتش۔ آتش سے مراد آتش لکھنوی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، کہانی ارجن میں ارجن کس کا نام ہے؟ ایک آدمی کا، ایک گاؤں کا۔ اس کے بعد آپشن نمبر سی میں کیا ہے؟ ایک درخت کا، ایک پہاڑ کا۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی ایک درخت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 32 ہے، غالب کا پہلا تخلص کیا تھا؟ اسد، افسوس، ارشد۔ الف سین دال، اسد، ان کا پہلا تخلص کیا تھا؟ پہلا تخلص تھا، کیا نام تھا؟ اسد۔ دوسرا تخلص کیا ہے؟ غالب ہے۔ تو یاد رکھیے گا آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے آپ کو مہاشویتا دیوی کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ مہاشویتا دیوی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ سیکنڈ ہینڈ، خالی صندوق۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ارجن، سورج کا گھوڑا۔ تو سوال نمبر 33 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی ارجن کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 34 ہے، وارث شاہ سے کس زبان کی نظم ہے؟ پنجابی، اردو، مراٹھی، تیلگو۔ یہاں پہ ہے تیلگو، تیلگو لکھا ہوا ہے، تیلگو، تیل اور اس کے بعد آپ کا لگو، تیلگو، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھیے سوال نمبر 34 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی پنجابی۔ اس کے بعد دیکھیے، ترادوی کس افسانے کا کردار ہے؟ خالی صندوق، ارجن۔ اس کے بعد ہے سورج کا گھوڑا، انگریزیہ بابو۔ دیکھیے سوال نمبر 35 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی خالی صندوق ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو افسانہ آشیانہ میں سراج برکت علی صدیقی کا رشتہ میں کون تھا؟ سراج بیٹے کا نام ہے، برکت علی صدیقی والد کا نام ہے، یعنی ابو کا نام ہے، بیٹا، بھائی، والد، دوست۔ تو سراج برکت علی صدیقی کا رشتہ میں کون تھا؟ تو کون تھا؟ بیٹا تھا۔ آپشن نمبر اے رائٹ آنسر، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، بھیم راؤ کا کس سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ ہوا؟ 6 سال، 7 سال، 8 سال، 5 سال۔ سوال نمبر 37 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی صرف 5 سال کے تھے تو اسکول میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے، راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ کراچی، لاہور، امرتسر، چنڈی گڑھ۔ تو یہ پیدا ہوئے ہیں لاہور میں۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 38 کا، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، مبارک عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1868، 69، 70 اور 71، یعنی 1871۔ سوال نمبر 39 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 1869 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سلام متلی شاعری کا اصل نام کیا تھا؟ عبدالسلام، محمد نظام، عبدالکلام، محمد سلام۔ سلام متلی شاعری کا اصل نام تھا عبدالسلام۔ کیا نام تھا؟ عبدالسلام۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو واو معدولہ۔ کیا ہے؟ واو معدولہ زیر کے کس لفظ میں؟ خوب، نور، خون، خواب۔ تو سوال نمبر 41 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی خواب۔ واو معدولہ کو ایک بار سمجھ لیتے ہیں۔ واو معدولہ اس واو کو کہا جائے گا جس کے اندر واو کا تو استعمال کیا جاتا ہو لیکن پڑھا نہ جاتا اس کو کہتے ہیں واو معدولہ۔ تو دیکھیے، خواب کے اندر واو کا استعمال ہوا لیکن پڑھا نہیں جا رہا۔ آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر۔ اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ خطاب، تخلص، کنیت، لقب۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی تخلص ہو جائے گا۔ غالب کیا ہے؟ تخلص ہے۔ سوال نمبر 42 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 43، ذیل میں علامت استفہام کون سی ہے؟ اے، بی، سی اور ڈی۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے نا،
یعنی سوالیہ جملہ۔ اس کے بعد دیکھیے اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں؟ 2 3 5 7۔ اس میں معرفہ کی جو قسمیں ہم سب جانتے ہیں کہ 7 قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 44 کا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 45 ہے، حسب کا مترادف کیا ہوگا؟ نصیب فراز نصب۔ حسب کا مترادف ہوتا ہے نصب۔ مترادف اس کو کہتے ہیں جس کے الفاظ تو الگ الگ ہو لیکن معنی ایک ہو۔ حسب و نصب آدمی استعمال کرتا ہے۔ رحمت عالم کو آپ کیا کہیں گے؟ خطاب، لقب، کنیت، تخلص۔ سوال نمبر 46 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی لقب کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ بادل ہے، بارش ہے، بوتل ہے، پیاس ہے۔ تو سوال نمبر 47 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی بادل مذکر لفظ ہے۔ اس کے بعد ذیل میں اس میں نکرہ کی نشاندہی کیجیے، عامر، پٹنہ، پہاڑ، گنگا۔ تو دیکھیے عامر کیا ہے؟ خاص لفظ ہے، پٹنہ بھی خاص ہے، گنگا بھی خاص ہے۔ رہی بات پہاڑ کی تو یہ عام ہے، اور اس میں نکرہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں عام۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر سوال نمبر 48 کا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے خشک کی ضد کیا ہوگی؟ تر، خر، بر، نر۔ خشک کے معنی آتے ہیں سوکھا کے، تو اس کا الٹا آتا ہے تر۔ خشک کا الٹا تر۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 50 ہے، ذیل میں سے لاحقہ کو تلاش کرے، بے وقوف، بدمعاش، عقل مند، بے شک۔ سوال نمبر 50 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی عقل مند۔ عقل مند میں جو مند ہے یہ آپ کو حرف لاحقہ کی مثال ہے، اور عقل ایک کلمہ ہے، اور کلمہ کے بعد حرف لاحقہ اگر کلمے کا حصہ بن گیا تو عقل مند کو کیا کہیں گے؟ لاحقہ کی مثال کہیں گے۔ اس کے بعد ذیل میں اس میں تعداد کی نشاندہی کیجیے، باغ، پھل، 40، نیک۔ تو اس میں جو اس میں تعداد کی مثال ہے آپ کو آپشن نمبر سی ہے یعنی 40 ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد سوال نمبر 52 ہے، باطن کی ضد کیا ہوگی؟ باطن کی ضد کیا ہوگی؟ بطن، ظاہر، باطنی، ظاہری۔ باطن کا الٹا ہوتا ہے ظاہر۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 53 کیا ہے؟ سوال نمبر 53 درجہ ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ جسم، چادر، چاند، چمن۔ تو مؤنث جو ہے سوال نمبر 53 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا یعنی چادر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو تم پڑھتے ہو اس جملہ میں تم سب کون سے گاہے؟ واحد متکلم، جمع حاضر، واحد غائب، جمع غائب۔ تم پڑھتے ہو، ضمیر ہم سب جانتے کہ وہ واحد غائب کی مثال ہے، وہ سب جمع غائب کی مثال ہے، تو واحد حاضر کی اور تم سب جمع حاضر کی مثال ہے۔ تو تم پڑھتے ہو یہ کس میں آ جائے گا؟ سوال نمبر 54 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو جمع حاضر۔ کیا ہو جائے گا؟ جمع حاضر۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ عدل، عدالت، عدل، عدلیہ، ہے نا؟ پہلا عدل نہیں بلکہ عادل ہے۔ ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ عادل، عدالت، عدل، عدلیہ۔ تو سوال نمبر 55 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی عدل۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 56 ہے، درجہ ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجیے، پن گھٹ، عطردان، دردناک، عقل مند۔ تو آپشن نمبر اے میں جو ہے پن گھٹ یہ سابقہ کی مثال ہے، اور عطردان، دردناک، عقل مند یہ سب جو ہے آپ کو لاحقہ کی مثال ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو میں آؤں گا کس فعل کی مثال ہے؟ فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل مضارع۔ میں آؤں گا ابھی نہیں بلکہ آئندہ آنے والے زمانے میں، تو اس کا تعلق فعل مستقبل سے۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 58 ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کیسا جملہ ہے؟ خبریہ، دعائیہ، ندائیہ، استفہامیہ۔ سوال نمبر 58 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا یعنی خبریہ۔ کیا ہو جائے گا؟ خبریہ ہو جائے گا سوال نمبر 58 کا۔ اس کے بعد دیکھیے عرض کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ عرش، اراضی، عرض، عبد۔ عرض کا ہم صوت لفظ، ہم صوت یعنی آواز میں ایک جیسے ہو۔ دیکھیے عرض عین سے اس کے معنی آتے ہیں درخواست کے، اور الف سے جو عرض ہے اس کے معنی آتے ہیں زمین کے۔ تو عرض کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ عرض ہو جائے گا۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں ہم کتاب پڑھتے ہیں، جملہ مکمل کیجئے، ہے، ہیں، ہو، ہوں۔ ہم کتاب پڑھتے ہیں، آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد آپ کو ان میں سے سہیل عظیم آبادی کا مجموعہ کون ہے؟ آدمی کو روپ، آنکھ مچولی، انوکھی مسکراہٹ، در پند۔
سہیل عظیم آبادی کا مجموعہ بتانا ہے۔ سوال نمبر 61 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی آدمی کے روپ جو ہے یہ سہیل عظیم آبادی کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، محمود کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ قریشہ، عائشہ، زبیدہ، محمود کی اہلیہ یعنی اس کی بیوی کا کیا نام تھا؟ سوال نمبر 62 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی زبیدہ نام تھا۔ کیا نام تھا؟ زبیدہ نام تھا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ زیب النساء، بدر النساء یعنی بدر النساء ہے، یہاں پر را چھٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد عزیز النساء زہرا بیگم۔ تو سوال نمبر 63 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی عزیز النساء نام تھا۔ سر سید کی والدہ کا کیا نام تھا؟ عزیز النساء۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 64 ہے، آریہ بھٹ کا سن پیدائش بتائیے، یعنی ان کے پیدا ہونے کا سال کیا ہے وہ بتانا ہے۔ دیکھیے 1875، 1876، 1855، 476۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی 476 عیسوی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اختر کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ جمیلہ، سکینہ، صغیرہ، راحلہ۔ اختر جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کا نام تھا جمیلہ، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 66 ہے۔ سوال نمبر 66 ہے آپ کو، توبۃ النصوح کب منظر عام پر آیا؟ 1859، 1896، 1877، 1888۔ توبۃ النصوح یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ سوال نمبر 66 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی 1877 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سہیل عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی؟ 1980، 1981، 1900 نہیں بلکہ 1882، 1983۔ تو سوال نمبر 67 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی 1980۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ دربھنگہ، مظفر پور، سمستی پور، بھاگلپور۔ قمر جہاں کا تعلق بہار کے ضلع سمستی پور سے، کس ضلع سے ہے؟ سمستی پور ضلع سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعہ کا کیا نام ہے؟ اشک، رشک، عکس، نقش۔ تو دیکھیے، ان کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام ہے عکس، عین کاف سین، ہے نا؟ کیا ہے؟ عین کاف سین، عکس، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو سراج علی برکت علی کا رشتہ میں کون تھا؟ بیٹا، بھائی، والد، دوست۔ دیکھیے، سراج علی برکت علی کا رشتہ میں کون تھا؟ تو بیٹا تھا، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 70 کا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 71 ہے، ان کتابوں میں سے سر سید کی تخلیق کون سی ہے؟ یہ 4 آپشن جو ہے اس میں بتانا ہے کہ اس میں سر سید کی لکھی ہوئی کون کتاب ہے؟ آثار السنادید، حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی۔ سوال نمبر 71 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی آثار السنادید جو ہے یہ سر سید کی تخلیق ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 72 ہے، ڈاکٹر عبد المغنی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ پٹنہ، گھر پر، بنارس، ان میں کوئی نہیں۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی جو ابتدائی تعلیم ہوئی ہے وہ گھر پر ہوئی، آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ بودھ مذہب میں نروان کا کیا تصور ہے؟ علم کا عرفان، دل کا عرفان، خدا کا عرفان، ان میں کوئی نہیں۔ آپشن نمبر سی، یعنی خدا کا عرفان، یعنی خدا کی پہچان۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 74، ذیل میں لطف الرحمن کی کتاب کون ہے؟ نقد نگاہ، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات جاوید۔ سوال نمبر 74 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی نقد نگاہ۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 75، سوال نمبر 75 ہے، لطف الرحمن کا آبائی وطن کہاں تھا؟ جالے دربھنگہ، بردی پور دربھنگہ، ریونڈھا دربھنگہ، کمتول دربھنگہ۔ بعض آدمی اس کو ریوڑھا پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن اصل لفظ ہے ریونڈھا دربھنگہ۔ تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ان کا آبائی وطن کہاں تھا؟ ریوڑا دربھنگہ تھا، ریونڈھا دربھنگہ۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 76، سوال نمبر 76 ہے، آریہ سدھانت اور تنتر کتاب کے نام کی کتاب کے مصنف کون ہے؟ یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ پائتھوگورس، نیوٹن، آریہ بھٹ، ان میں کوئی نہیں۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر، یعنی آریہ بھٹ ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 77 ہے، لطف الرحمن نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ انہوں نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ بی اے، پی ایچ ڈی، ایم اے، ایم ایڈ۔ تو سوال نمبر 77 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی پی ایچ ڈی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 78 ہے، اردو کا پہلا ناول کسے قرار دیا جاتا ہے؟ ابن الوقت، گؤدان، میرات العروس، فسانہ آزاد۔
سوال نمبر 78 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی میرات العروس۔ اس کے بعد ہے نذیر احمد نے دلی کے کس کالج میں داخلہ لیا یعنی کس کالج میں ایڈمیشن لیا؟ شبلی کالج، مولانا آزاد کالج، دلی کالج، ہمدرد کالج۔ سوال نمبر 79 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی دلی کالج۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 80 ہے حمیدہ نسوکی کون تھی؟ حمیدہ نسوکی کون تھی؟ بیٹی، پوتی، بھانجی، نواسی۔ حمیدہ نسوکی کون تھی؟ بیٹی تھی۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد غالب کی بیوی کا بیگم کا کیا نام تھا؟ امراؤ بیگم، عالیہ بیگم، آصفہ، عذرا بیگم۔ تو سوال نمبر 81 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی امراؤ بیگم۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 82 ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام کون سا اخبار جاری ہوا؟ دیکھیے صدائے عام، سنگم، دارالسلطنت، سیاست۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر یعنی دارالسلطنت یہ جاری ہوا۔ اس کے بعد ہے مکتوب شہباز میں بشرا کون تھی؟ مکتوب شہباز میں بشرا کون تھی؟ بیٹی، بیوی، ماں، بہن۔ دیکھیے بشرا جو تھی نا ان کی بیٹی تھی، شہباز کی کون تھی؟ بیٹی تھی۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 84 ہے راجندر سنگھ بیدی کیا تھے؟ شاعر، نقاد، افسانہ نگار، صحافی۔ تو راجندر سنگھ بیدی جو ہے ایک افسانہ نگار تھے۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد چکبست کا انتقال کب ہوا؟ 1925، 1926، 1927، 1928۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر یعنی 1926۔ رائے بریلی اسٹیشن پر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 86 ہے جگن ناتھ آزاد کا تعلق کس شہر سے ہے؟ بنارس، عیسیٰ خیل، پاکستان، لکھنؤ، دلی۔ تو سوال نمبر 86 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی عیسیٰ خیل، پاکستان۔ اس کے بعد پرویز شاہدی نے ملازمت کی شروعات کہاں سے کیا؟ کولکاتہ، پٹنہ، گیا، مظفر پور۔ سوال نمبر 87 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی کولکاتہ۔ ملازمت کی شروعات کہاں سے کیا؟ کولکاتہ سے کیا۔ اس کے بعد ضرورت کی جمع کیا ہوئی؟ ضرورت و ضروریات، ضرورتیں ان میں کوئی نہیں۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر یعنی ضروریات۔ اقوال کا واحد کیا ہوگا؟ قول، اقوال، قولن، قولین۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی قول۔ اقوال کا واحد کیا ہوگا؟ قول ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 90 ہے وہ گیا کون فعل ہے؟ ماضی قریب، ماضی مطلق، ماضی بعید، ماضی ناتمام۔ وہ گیا یہ آپ کو ماضی مطلق کی مثال ہے۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ علم کی جمع کیا ہوگی؟ اعلام، علوم، علم، علمان۔ علم کی جمع آتی ہے اعلام۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 91 کا۔ سوال نمبر 92 ہے درجہ ذیل میں ماضی شکیہ کی مثال کون ہے؟ میں کھاتا ہوں، وہ جائے گا، وہ لوگ پڑھتے ہوں گے، تم کھا چکے ہو۔ ماضی احتمالی کا دوسرا نام ہے ماضی شکیہ۔ اس کی مثال ہے وہ لوگ پڑھتے ہوں گے۔ اس جملہ میں کیا ہے؟ شک ہے۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 93 ہے وکیل کی جمع کیا ہوگی؟ وکلا، وکالت، موکل، متوکل۔ وکیل کی جمع آتی ہے وکلا۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ ان میں سے مؤنث کی نشاندہی کیجیے۔ روح، دلبر، ناشاد، قلم۔ آپشن نمبر اے یعنی روح یہ کیا ہے؟ مؤنث کی مثال ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 95 ہے بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ، کلام، کلیم، کمال۔ تو بامعنی لفظ کو کہتے ہیں کلمہ۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ جو نام رشتہ کی بنا پر اسے کیا کہتے ہیں؟ عرف، کنیت، لقب، خطاب۔ جو نام رشتہ کی بنا پر ہو اسے کہتے ہیں کنیت۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 97 ہے رباعی کی جمع کیا ہوگی؟ مربع، رباعیات، اربع، رباعیوں۔ تو رباعی کی جمع آتی ہے رباعیات۔ آپشن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 98 ہے وقوف سے صفت بنائیے۔ واقفیت، وقت، وقوف، بے وقوف۔ تو سوال نمبر 98 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا یعنی واقفیت۔ کیا ہو جائے گا؟ وقوف سے صفت، واقفیت۔ اس کے بعد عیدگاہ کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، اس میں فاعل، حاصل مصدر۔ تو عیدگاہ جو ہے یہ آپ کو اس میں ظرف کی مثال ہے۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 100 جو کہ آخری سوال ہے کس عمر میں غالب کی شادی ہوئی؟ 12 سال، 14 سال، 13 سال، 15 سال۔ تو سوال نمبر 100 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی ہو گئی تھی۔ آپ کو 100 سوالات کا یہ آنسر کی آپ کے سامنے ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ فقط والسلام۔